اسرائیل نے رفح اور کریم شالوم دونوں تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے اقوام متحدہ۔ رفح پر اسرائیلی فوجی حملے سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، یورپی یونین۔ روس دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن برابری کی شرائط پر ولادیمیر پوٹن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلاحی امداد کی فراہمی کے اہم راستے تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر کے ترجمان جینس لارکے نے کہا کہ اسرائیل نے اسے رفح اور کریم شالوم دونوں تک رسائی سے انکار کر دیا ہے، جہاں محصور علاقے کے اندر صرف 1 دن کا ایندھن دستیاب ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام کی ایک ٹیم اگلے چند گھنٹوں میں قاہرہ جائے گی اور اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا حماس کو اس کی جنگ بندی کی تازہ ترین پیشکش کو تبدیل کرنے کے لیے راضی کیا جا سکتا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ اسرائیل کو یہ تجویز ناقابل قبول ہے۔ اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ وفد درمیانی سطح کے سفیروں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی قابل اعتبار معاہدہ ہوا تو وفد میں شامل کلیدی ارکان وفد کی سربراہی کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین کے وزراء نے رفح پر اسرائیلی فوجی حملے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ I think it has to be a red line as numerous actors in the international community already stated. بیلجیم کی وزیر ترقی نے کہا کہ غزہ میں بین الاقوامی قانون کا اب احترام نہیں کیا جا رہا۔ جرمنی کے ترقیاتی وزیر نے کہا کہ غزہ میں صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزیپ بوریل ترقیاتی وزراء کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ میں کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ Despite all the requests of the international community, the US, the European Union member states, everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. In spite of these warnings and these requests, the attack started yesterday night. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو نئی 6 سالہ مدت کے لیے حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ روس موجودہ مشکل دور سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے گا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس نے مغرب کے ساتھ بات چیت کو مسترد نہیں کیا اور وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے برابری کی شرائط پر ہونا چاہیے۔ پوٹن نے کہا کہ سلامتی اور استحکام کے مسائل سمیت مغرب کے ساتھ بات چیت ممکن ہے، لیکن طاقت اور تکبر سے نہیں بلکہ برابری کی سطح پر۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے سربراہ نے پیر کے روز خبردار کیا کہ اسرائیلی فورسز کی زمینی کارروائی سے رفح میں پناہ لینے والے لاکھوں بچوں کو تباہ کن خطرات لاحق ہوں گے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا کہ رفح اب بچوں کا شہر ہے جن کے لیے غزہ میں جانے کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع ہوئیں تو نہ صرف بچوں کو تشدد بلکہ افراتفری اور خوف و ہراس کا خطرہ بھی درپیش ہوگا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ان کی جسمانی اور ذہنی حالت پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ رفح سے بچوں کو زبردستی منتقل نہیں کیا جانا چاہیے اور جس بنیادی ڈھانچے اور امداد پر ان کا انحصار ہے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق اکتوبر میں جنوب کی جانب انخلاء کے احکامات کے بعد 12 لاکھ فلسطینی رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں کبھی تقریباً 2.5 لاکھ لوگ رہا کرتے تھے۔ ٹی وی نیٹ ورک کے نیوز ڈائریکٹر نے اے ایف پی کو بتایا کہ الجزیرہ اسرائیل کی جانب سے اپنی کارروائیوں پر پابندی کو چیلنج کرنے کے لیے ہر ممکن قانونی کارروائی کی کوشش کرے گا۔ قطر میں قائم اسٹیشن کو اسرائیل میں اس وقت بند کر دیا گیا جب وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت نے غزہ جنگ کی کوریج پر اسے بند کرنے کے حق میں اتوار کو ووٹ دیا۔ پیر کو بات کرتے ہوئے الجزیرہ کے انگریزی نیوز ڈائریکٹر صلاح نگم نے کہا کہ نیٹ ورک ہر قانونی راستے پر عمل کرے گا اور اگر اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کوئی امکان ہے تو ہم آخر تک کوشش کریں گے۔ کابینہ کے ایک فیصلے کے تحت الجزیرہ کے یروشلم کے دفاتر کو بند کر دیا گیا، اس کا سامان ضبط کر لیا گیا اور ٹیم کی منظوری ختم کر دی گئی۔ نیتن یاہو نے اس فیصلے کو متفق کا قرار دیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔